اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی محمد آصف شاہ۔ ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے، جس بیماری کے لیے آج ہم آپ کے لیے نسخہ لے کے آئے ہیں، وہ ہے ضیق النفس، جس کو دمہ بھی کہتے ہیں، استما بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، استما یا دمہ جو ہے یہ ایک الرجک بیماری ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے اس کی کتنی اقسام ہیں اور اس کے لیے بہترین علاج کون سا ہے۔ ناظرین، دمہ جو ہے اس کو ہم دو الگ الگ بیماریاں ڈیفائن کرتے ہیں۔ دو الگ الگ بیماریاں کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ اس میں جو پہلی بیماری ہے جس کو استما کہتے ہیں، الرجی بھی ہے، یہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ الرجی ہے، پھیپھڑوں کی الرجی ہے یا سانس کی الرجی ہے۔ ایکچولی یہ بیماری یہ ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں، سانس باہر نکالتے وقت سانس کی تنگی ہوتی ہے اور سانس کی جو نالیاں ہیں یہ ان میں سکڑاؤ پیدا ہو جاتا ہے، ان میں جو تنگی پیدا ہو جاتی ہے، سانس لیتے وقت تنگی پیدا ہوتی ہے، سانس بڑی مشکل سے آتا ہے، لمبے لمبے سانس مریض جو ہے وہ لینے لگ جاتا ہے، تو اس کو استما کہتے ہیں، اس کو دمہ کہتے ہیں۔ یہ اس کی ایک الگ بیماری ہے۔ اور دوسری جو ہے اس کو COPD کہتے ہیں۔ COPD کا مطلب ہے کرونک ابسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز۔ ناظرین، یہ بھی ایک دمے کی قسم ہے، مگر یہ قسم جو ہے یہ پرانی جب دمے کی بیماری بن جاتی ہے، سانس کی جب پرانی بیماری بن جاتی ہے جس کو دائمی دمہ کہتے ہیں، اس وقت جو ہے COPD کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسا مریض جو دمے کی بیماری میں زیادہ عرصہ مبتلا رہا ہے، دمہ جو ہے وہ دائمی بن گیا ہے، ہر وقت جو ہے سانس کی بیماری رہتی ہے، تو اس کو ہم COPD بیماری کہتے ہیں، مطلب کہ کرونک ابسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز۔ اور اس کے علاوہ اس بیماری کو برونکائٹس بھی کہتے ہیں۔ برونکائٹس کیوں کہتے ہیں؟ جو ہمیں سانس باہر نکالنے میں مدد دیتی ہیں، چھوٹی چھوٹی جو نالیاں ہوتی ہیں پھیپھڑوں میں، ان کو برونکائٹس کہتے ہیں۔ ان نالیوں میں، پھیپھڑوں کی ان جو چھوٹی چھوٹی نالیاں ہیں، برونکائٹس ہیں، ان میں یا انفیکشن پیدا ہو جاتی ہے یا ان میں کوئی سوزش پیدا ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ان میں ضرور پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سانس میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے اور یہ مرض جو ہے COPD بن جاتا ہے، دائمی دمہ بن جاتا ہے، یہ الرجک بیماری بن جاتی ہے، سانس لینے میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ زیادہ تر تو ہوتا ہے سردیوں کے موسم میں۔ سردیوں کے موسم میں سانس لینے کی تنگی زیادہ ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ جب گرد آلود کا موسم ہوتا ہے، جس موسم میں ہوائیں زیادہ چلتی ہیں، گرد آلود پیدا ہوتی ہے، اس موسم میں بھی یہ استما کا مسئلہ زیادہ بنتا ہے۔ کیوں کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو سانس کے اندر جو ہے وہ جو بالکل باریک پارٹیکلز ہیں وہ جا کر برونکائٹس میں بیٹھ جاتے ہیں، انفیکشن پیدا کر دیتی ہیں، سوزش پیدا کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے سانس لینے میں جو ہے وہ تنگی پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ دمے کے لیے، الرجی کے لیے، جس کو ضیق النفس بھی کہتے ہیں، اس کے لیے آج آپ کے لیے بہت ہی آسان سا نسخہ آپ کے لے کے آئے، آپ بنا کر استعمال کریں گے۔ پرانا دمہ ہے، دائمی دمہ ہے یا جو استما ہے، استما کا مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ سانس کی تنگی بھی ختم ہو جائے گی، استما کا مرض بھی ختم ہو جائے گا، COPD بھی ختم ہو جائے گی اور طبیعت بھی حساس مشاس، سانس جو ہے وہ بالکل آسانی کے ساتھ آنا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، اس کی طرف چلتے ہیں، اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، ہمارا چینل لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارا جو نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پہ کلک لازمی کر دیں تاکہ سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ تو ناظرین، نسخے کا اجزاء نوٹ کر لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، صدف سوختہ لے لینا ہے 10 گرام، مرچ سے آپ لینی ہے 6 ماشا، اور ادرک کا پانی، فریش ادرک جو تازہ ادرک ہوتی ہے اس کا آپ نے پانی لے لینا ہے۔ یہ آپ نے حسب ضرورت لینا ہے چونکہ ہم نے اس کی گولیاں بنانی ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، صرف ادرک کا پانی لینا ہے اور مرچ جو ہے اس کو آپ نے پیس لینا ہے، بالکل گرینڈ اور ریفائنڈ کر لینا ہے، بالکل باریک پیس لینا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، صدف اور جو کالی مرچ ہے ان کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے، اچھی طرح سے ان کو مکس کر لیں، یکجا کر لیں، اور حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا پانی، جو ادرک کا پانی ہے یہ ڈال کے آپ نے ان کی گولیاں بنا لینی ہیں۔ یہ گولیاں آپ نے استعمال کرنی ہیں صبح، دوپہر، شام، 3 ٹائم آپ نے ایک ایک گولی تازے پانی کے ساتھ استعمال کرنی ہے۔ انشاءاللہ 2 دنوں میں ہی جو استما کا مسئلہ ہے، جو دمہ ہے، جو آپ کو پہلی مرض بتائی ہے، جو پہلی قسم آپ کو بتائی ہے، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر جو بیماری آپ کو COPD کی بتائی ہے، COPD جب بن جاتی ہے، پرانا دمہ بن جاتا ہے، دائمی دمہ بن جاتا ہے، اس صورت میں آپ نے یہ نسخہ لگاتار 1 مہینہ استعمال کرنا ہے۔ 1 مہینہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ
ایک مہینہ استعمال کرنے کے بعد جو COPD ہے، کرونک obstructive pulmonary disease جو ہے، یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. یہ بیماری آپ کی جان چھوڑ جائے گی. انشاءاللہ سانس کی تنگی ختم ہو جائے گی، سانس بھی ٹھیک آئے گا، COPD بھی ختم ہو جائے گی، الرجی کا مسئلہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. انشاءاللہ آپ کی طبیعت حساس مشاس، اور سردی کا موسم بھی ہے، جیسا موسم بھی ہے، آپ کو سانس کی تنگی بالکل نہیں ہوگی. ناظرین، بہت اچھا نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. اجازت چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے. اللہ حافظ.